پھر دنیا کے حالات، دنیا کے سارے رموز بتائے کہ یہ کرو نتیجہ یہ ہوگا، حلال کھاؤ گے خون اس طرح بنے گا، اعضاء اس طرح بنیں گے، سیل اس طرح بنیں گے، سوچ اور فکر پہ یہ اثر مرتب ہوگا۔ پوری دنیا بھی سمجھائی، دنیا کے اسرار بھی سمجھائے۔ فرمایا میں نے انہیں اسرار الہی بتائے اور انہیں بڑا آسان وظیفہ دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے انہیں بتایا کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرو، بخشش مانگو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھا کرو اور اس کو مانو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ تو استغفار سے کیا ہوگا؟ فرمایا انہ کان غفارا، وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ دنیا میں کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر عین موسم میں بر وقت اور صحیح آباد کرنے والی بارشیں برسائے گا۔ بارشیں ہوتی ہیں بے موسم کی ہوتی ہیں، موسم میں ہوتی ہیں تو سیلاب والی ہوتی ہیں۔ فرمایا نہیں، وہ سلامتی والی، آبادی والی خوبصورت بارشیں تم پر برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال و دولت میں، غلے اناج میں، فصلوں میں، کاروبار میں، مال میں بھی، اولاد میں بھی زیادتی کرے گا، خوشحالی آئے گی۔ اموالم و بنینا، اور اولاد میں بھی تمہارے ترقی ہوگی، تمہیں بیٹوں سے، بیٹیوں سے، نیک اولادوں سے، شریف بیٹوں سے نوازے گا۔ یہ بھی عذاب بن جاتا ہے جب اولاد بگڑ جاتی ہے، تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے خوبصورت دنیا کو باغ بنا دے گا، تمہارے کھیت ہرے بھرے ہوں گے، آبادیاں ہوں گی، اور تمہاری نہریں پانی سے لبالب بھری ہوں گی۔ اسی لیے اکثر بزرگان دین استغفار کا وظیفہ بتاتے ہیں کہ یہ کلمہ اگر پڑھا جائے تو اصلاح احوال بھی ہوتی ہے، توبہ کی توفیق بھی ہوتی ہے، اور دنیاوی نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ صحت کے لیے، اولاد کے لیے، مال کی فراخی کے لیے، آبادی کے لیے، اور اس کے ساتھ آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو اس کی ایک تسبیح کوئی پڑھے، 2 پڑھے، 5 پڑھے، 10 پڑھے، جتنا زیادہ پڑھے اچھا ہے۔ بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کم از کم اگر تھوڑا بھی پڑھیں تو ہر نماز کے ساتھ 20 دفعہ پڑھ لیں تو دن میں ایک تسبیح ہو جاتی، لیکن پڑھا ضرور جائے۔ اور دنیا کی کسی بھی مصیبت کے لیے اس کی تسبیحات شروع کر دیں، اللہ کریم رفع فرما دیتے ہیں۔ بہت اچھا وظیفہ ہے کہ استغفار پڑھا جائے۔